بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم گریڈ 12 کی اردو کی جو نیو بک ہے فیڈرل بورڈ کی، اس کا سبق نمبر 10 جو ہے نظریہ پاکستان، اس کی مکمل مشق کی ویڈیو ہے یہ۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سولو کریں گے، کوئی بھی چیز ہم سکپ نہیں کریں گے۔ ہماری جو مشق ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ درج ذیل الفاظ میں سے درست جواب کا انتخاب کریں کہ سبق نظریہ پاکستان کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا شیوا بنایا ہے رواداری کو۔ ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی 1855 میں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں شروع ہوئی تحریک خلافت۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ بہت ناگوار گزرا ہندوؤں کو۔ آگے ہیں درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسی نظریاتی بنیاد ہے جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ نظریہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ مسلمان ایک الگ ملت ہیں جن کی قومیت، نسل، رنگ اور وطن پر نہیں بلکہ دین اسلام، کلمہ طیبہ اور اسلامی اقدار پر مبنی ہے۔ دوسرا سوال ہے مسلمانوں کو اپنی آزادی کیوں ختم ہوتی نظر آئی؟ کہ مسلمانوں کو اپنی آزادی ختم ہوتی اس لیے نظر آئی کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گئے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اپنی شادیاں رچائی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ ہندوؤں کو بہت زیادہ ہر چیز میں مداخلت کا حق دیتے تھے، اور ہندوؤں کے ملکی سیاست میں عمل دخل سے کافرانہ طریقے رائج ہوئے جس نے ان کی دینی آزادی ختم کر دی اور بعد میں انگریزوں کے اقتدار نے اسے مزید بڑھایا۔ اگلا سوال ہے مصنف کی رائے میں ٹیپو سلطان کی ناکامی کی کیا وجہ تھی؟ مصنف کی رائے میں ٹیپو سلطان کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سبق کے مطابق آپ پاکستان بننے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ سبق کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی تجویز پیش کی جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی۔ انہوں نے مسلمانوں کی فکری رہنمائی کی اور انہیں ان کی جداگانہ حیثیت کا شعور دلایا، احساس دلایا کہ تم ایک الگ قوم ہو۔ اگلا سوال ہے اہل مغرب اور مسلمانوں کی قومیت کی بنیادی فرق کیا ہے؟ کہ اہل مغرب کا جو تصور قومیت ہے اور مسلمانوں کا جو ہے اس میں فرق ہم نے بتانا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اہل مغرب کی قومیت خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے جغرافیائی حدود پر استوار کی گئی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قائم کرتا ہے، نظریاتی ہے، جو عقیدے لا الہ الا اللہ اور اسلامی اصولوں پر قائم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درج ذیل غیر افسانوی اقتباس کو پڑھ کر، کہ یہ جو اقتباس دیا گیا ہے اس کو پڑھ کر اس کے اسلوب اور بیان کے پیش نظر اس کی تفہیم کریں۔ تو اقتباس یہ ہے، اس کو صرف پڑھنا ہے، یہاں تک یہ اقتباس ہے کہ دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں گے۔ اب ہم اس کی تفہیم مطلب کہ تشریح کرتے ہیں کہ یہ اقتباس ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں مصنف مسلمانوں کی قومیت کے نظریاتی پہلو کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت دنیا کی دوسری قوموں سے کس طرح مختلف ہے۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی قومیت صرف ذہن، نسل، زبان یا رنگ پر نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے عقیدے اور نظریے پر قائم ہے۔ یہی وہ بنیادی نکتہ ہے، کہ یہی وہ مین پوائنٹ ہے جو اسلامی قومیت کو دوسری قوموں کی بنیاد سے ممتاز بناتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اسلامی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جس میں دنیا کے ہر رنگ، ہر نسل اور ہر جغرافیائی خطے کے مسلمان شامل ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ ان سب کو ایک مشترک عقیدہ جوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں قوم کی بنیاد وطن یا نسل نہیں بلکہ ایک نظریہ یعنی توحید، رسالت اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ملت کہا گیا ہے، جو ایک ایسی وحدت کی علامت ہے جو دلوں اور ایمان کو جوڑتی ہے، نہ کہ صرف جغرافیے یا خون کے رشتے سے۔ مصنف جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی حالت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جہاں مختلف نسلوں، رنگوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان آباد تھے، لیکن ہندو اکثریتی معاشرے میں وہ ایک اقلیت کے طور پر جی رہے تھے، کیونکہ وہاں جو زیادہ قانون تھا وہ ہندوؤں کا چلتا تھا اور انہی کی جماعت تھی کانگریس۔ تو مسلمان اکثریت ہونے کے باوجود اقلیت کے طور پر اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ وہ ایسی قوم کے ماتحت رہنے پر مجبور تھے ایسی قوم کے انڈر رہنے پر مجبور تھے جس کی بنیاد ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی جیسے غیر اسلامی نظریات پر تھی۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو اپنے دینی، معاشرتی اور تہذیبی شناخت کے تحفظ کے لیے ایک الگ وطن کی شدید ضرورت محسوس ہوئی۔ یہی احساس قومیت، یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ مصنف کا یہ پیغام بہت واضح ہے کہ مسلمانوں کا مطالبہ صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ ایک روحانی، تہذیبی اور فکری ضرورت تھا۔ وہ ایک ایسا وطن چاہتے تھے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلامی اقدار کو، اسلامی قدریں جو تھی، اسلام کے جو طور طریقے تھے ان کو فروغ دے سکیں، ان کو رائج کر سکیں اور دنیا کے سامنے ایک مثالی ریاست کا نمونہ پیش کر سکیں۔ مزید یہ کہ اقتباس میں اسلامی قومیت کو ایک آفاقی تصور کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو محدود سرحدوں یا مقامی مفادات سے بالاتر ہے۔ اس میں وحدت، اخوت، مساوات اور عدل جیسے اصول بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ قومیت تعصب، نفرت یا نسل پرستی پر مبنی نہیں بلکہ اللہ کے دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی ہے، جنہیں ہر زمانے کے لیے کامل اور دائمی رہنما کہ ہمیشہ رہنے والا، قیامت تک رہنے والا رہنما قرار دیا گیا ہے۔ یہ اقتباس مسلمانوں کی نظریاتی قومیت کو نہایت عمدگی سے بیان کرتا ہے اور اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کا قیام محض جغرافیائی تبدیلی نہ تھی بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور اسلامی طرز زندگی کے احیاء کی، کہ اسلامی طرز زندگی کے طور طریقوں کو زندہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس تشریح سے ہمیں پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو کہ آج بھی ہماری رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو آگے اگلا سوال ہے ہمارا کہ مختلف مقاصد کے لیے مرتب دفتری اور عدالتی مواد، مختلف فارم، رجسٹری، کرایہ، تقرر نامے، ملازمت کی درخواست، نکاح نامہ، عرضی، عدالتی حکم نامہ کے مقاصد سے واقفیت نہایت ضروری ہے۔ اس کی مشق کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹری کرایہ مرتب کریں۔ یہ اس کی مثال ہے۔ اس طرح کا ایک فارم ہوتا ہے، اس پہ فریق اول اور فریق دوم کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے گواہان ہوتے ہیں، شناختی کارڈ کا نمبر ہوتا ہے، سگنیچر وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق نظریہ پاکستان کے اہم نکات کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے کہ سبق نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں، جنہوں نے اس مضمون میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ پاکستان کا قیام کسی سیاسی یا جغرافیائی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہوا۔ اس نظریے کی جڑیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں پیوست ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت دنیا کی دیگر قوموں سے مختلف ہے کیونکہ وہ نسل، زبان، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یہی نظریہ انہیں ایک ملت بناتا ہے کہ اس قومیت میں تمام نسلیں اور قومیں شامل ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ شرط اس کی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ایک ہو۔ مسلمان ہمیشہ رواداری، عدل، مساوات، اخوت، دیانت اور انسانی ہمدردی کے علم بردار رہے ہیں۔ تاہم جب کفر و شرک کو غلبہ حاصل ہونے لگے
تو مسلمان دین کی بقا کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ اس کی مثال بادشاہ اکبر کے دور حکومت سے دی گئی ہے، جب اسلام کے بنیادی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا گیا کہ اسلام کے جو اصول تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کی جگہ ہندوؤں کی جو تعلیمات تھی ان کو برتری دی جانے لگی کہ ہندوؤں کو ملکی معاملات میں فوقیت دی جانے لگی۔ اس وقت حضرت مجدد الافسانی نے آواز بلند کی اور دین کی سربلندی کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی کہ انہیں قید میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے یہ تمام تکالیف جو ہیں وہ دین کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے لیے برداشت کی۔ اسی طرح سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے انگریز اور ہندوؤں کے خلاف بہادری سے لڑائی کی، لیکن اندرونی اتحاد کی کمی کے باعث وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ بعد ازاں ہندو کانگریس نے تمام اقلیتوں کو حقوق دینے کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے کاروبار، زبان، ثقافت اور تعلیم پر حملے شروع کر دیے گئے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ہندو اکثریتی معاشرے میں اپنے دین، ثقافت اور تشخص کا تحفظ نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسا وطن یا ملک چاہیے جس میں ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مصنف اس سبق میں واضح کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت قائم کرنا ہے جو دنیا کے سامنے ایک مثالی ریاست ہو۔ اس میں اسلامی اصولوں کی ترویج، عدل، دیانتداری، انسان دوستی، سادگی، خدا ترسی اور قومی فلاح کو فروغ دیا جائے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اگر مسلمانوں کے ملکوں میں یا اس طرح جو ریاست قائم ہوتی ہے اس میں کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں تو انہیں بھی ان کے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کر دیں، ہر قسم کی لسانی، علاقائی اور گروہی تعصب سے بالاتر ہو کر پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو نظریہ پاکستان کے مطابق ڈھال لیا تو ہم دنیا میں کامیاب اور باعزت قوم بن سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 6، یہ پروف ریڈنگ کا ہے کہ املا کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنا، یہ عبارت ہے اور یہ اس کو درست کر دیا گیا ہے۔ درست عبارت ہے کہ ہمیں اس بات کو، اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں، اوپر یہ دوسرے کاف کے ساتھ ہے، کا بنیادی تصور، جو تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے اخوت، مساوات، عدل۔ اس عبارت میں جو عدل ہے وہ الف کے ساتھ ہے۔ دیانت، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ دوسری کاف کے ساتھ ہے، مقصد جو جس میں املا کی مسٹیک ہیں، محض کی بھی مسٹیک ہے، یہ زوئیں کے ساتھ ہے، محض زوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج، اوپر جو عبارت ہے اس میں یہ ترویج توئیں کے ساتھ ہے اور یہ تے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ترویج و ارشاد اور اہل عالم، اوپر جو اہل عالم ہے وہ الف اور ہے دوسری ہے، یہ والی ہے کے ساتھ اہل ہوتا ہے، کے لیے مثالی مملکت کی بھی اوپر غلطی ہے، یہ تے کی جگہ توئے کا استعمال ہوا ہے تو مملکت تے سے ہوتا ہے، کا نمونہ فراہم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ طلباء، سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بڑا فیمس عنوان ہے یہ، سے اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 350 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھیں اور صبح کی اسمبلی میں سنائیں۔ تو یہ تقریر ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ اس کا عنوان ہے۔ محترم پرنسپل صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سامعین محترم، ہر فرد کی یا ہر قوم کی ترقی یا زوال اس کے افراد کے کردار، عمل اور سوچ پر منحصر ہوتا ہے۔ ایک
روشن قوم وہی یا روشن خیال قوم وہی کہلاتی ہے جس کے افراد ایماندار، محنتی، دیانتدار اور باکردار ہوں۔ یہی وہ پیغام ہے جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی اگر ایک فرد علم، اخلاق، ایمان اور قربانی سے آراستہ ہو تو وہ قوم کے لیے باعث فخر بن جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، قومیں افراد سے بنتی ہیں اور ایک ایک فرد کی کاوش، نیت اور عمل قوم کی اجتماعی تقدیر کا تعین کرتی ہے۔ اگر طلباء اپنی تعلیم کو عبادت سمجھ کر حاصل کریں، اگر استاد اخلاص سے علم بانٹیں، اگر تاجر دیانتدار ہوں، اگر حکمران عدل پر قائم ہوں، تو ایک عظیم قوم کا وجود ممکن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اسی کو علامہ محمد اقبال نے ایک شعر میں بدلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ طلباء کرام، ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ طالب علم ہو یا استاد، والدین ہوں یا سپاہی، اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کرے تو ہماری قوم ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بن سکتی ہے۔ تو شعر ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اچھے مسلمان، اچھے شہری اور بہترین انسان بن کر اپنی ملت کے لیے روشنی کا مینار بنیں گے، کیونکہ ہم ایک ایک فرد ہیں اور یہی فرد اگر سنور جائے تو پوری قوم سنور سکتی ہے۔ آخر میں بس یہی عرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائے جو ملت کے مقدر کا روشن ستارہ ہو۔ آمین۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ یا والسلام علیکم یا السلام علیکم، کوئی بھی دعائیہ کلمات کہہ کر آپ اپنی تقریر کا اختتام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ درج ذیل اقتباس کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اردو میں ترجمہ کریں۔ اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ ٹوڈے، آج، Muslim women all around the world are starting their own businesses۔ آج پوری دنیا میں مسلمان خواتین اپنا کاروبار شروع کر رہی ہیں۔ As female entrepreneurship grows، جیسا کہ خواتین کی انٹرپرینیورشپ میں اضافہ ہوتا ہے، it is important to appreciate the achievements of our own community in business ownership۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کاروباری مملکت، مالی خود مختاری اور اس کے علاوہ اپنی کمیونٹی کی کامیابیوں کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ بیانڈ، کہ جو عورتیں کاروبار کرتی ہیں، آمدنی کا ذریعہ بنتی ہیں، اپنے خاندان کی سپورٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو کمیونٹی کی کامیابیوں کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ وی سی، ہم دیکھتے ہیں، ویمن انٹرپرینیورز، جو عورتیں کاروبار کرتی ہیں، ڈیولپ آ سسٹینیبل انکم فرام این ادر سورس، کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ڈیولپ کرتی ہیں، پیدا کرتی ہیں بہت اچھی انکم، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کاروباری افراد آمدنی کا ایک پائیدار ذریعہ پیدا کرتی ہیں۔ another source where they can help their family and their community، جس سے وہ نہ صرف اپنے خاندان کی مدد کرتی ہیں بلکہ اپنی کمیونٹی کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ we should encourage our families، ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو جو کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں، females in their efforts to start their own businesses, even if their business starts small or experiences failure, because they are still lifting themselves and family financially۔ کہ ہم اپنی خواتین جو اپنے کاروبار شروع کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، چاہے ان کے کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہوں، اسمال بزنسز ہوں، اور انہیں ناکامیوں کا سامنا ہو، کیونکہ وہ تب بھی اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو مالی طور پر مضبوط بنا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو جو آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس ایکسپیرینس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تجربہ ہے یہ فری میں نہیں ملتا۔ آپ
बार बार तजुर्बात से गुजरेंगे, उससे क्या होगा, आपके अंदर मजबूती आएगी, उससे आप मजबूत होंगे और जो आपका अगला कदम होगा वो पहले से बेहतर होगा और डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि यहाँ पर मुकम्मल होती है और हमारी बुक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि जितने भी बच्चे इसको देखते हैं, सुनते हैं, रहनुमाई लेते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए, ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि पूरी लाइफ में। तो आमीन लिखा करें कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होता है, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जो तकदीर को बदल देती है। तो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से रहनुमाई मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।